روزے کے دوران آپ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں موجود ہیں. ملکی صورتحال جو آج ہے وہ چاہے معیشت کے معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ کسی قسم کا بھی جو کرائسس ہو، ان تمام بحرانوں نے جو جنم لیا ہے وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں لیا ہے، اور عدالت کی ایک سیاسی پارٹی کے معاملات کی طرف سے اور ان کے عدالت کا ایک جھکاؤ جو ایک سیاسی جماعت کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. جو اکنامک کرائسس ہے یا جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ نظام عدل کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری کرنے کے لیے داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. یہ بات سیاسی پارٹیاں کرتی تو شاید سمجھا جاتا کہ ان کی آپس کی مخالفت ہے، ان کی آپس کی تقسیم ہے، اور سیاسی جماعتیں دوسری سیاسی جماعت جس کے ساتھ مخالفت ہے اس وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. مگر یہ باتیں اب سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی، یہ باتیں ججز کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اور یہ سول جج یا سیشن جج کے لیول پہ یہ باتیں نہیں آ رہی. یہ آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ تقسیم اس حد تک ہے کہ ابھی تک اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود ایک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں کال ہو سکی. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک فل کورٹ کی میٹنگ کال ہوتی، قوم کو ایک پیغام دیا جاتا کہ پوری سپریم کورٹ متحد ہے، کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے، آپس میں ہم آہنگی ہے، اور قانونی اور آئینی معاملات کے اوپر اختلاف رائے نہیں پایا جاتا، تو یہ ابہام دور ہو جاتا. مگر اب تک وہ جو 4-3 اور 3-2 کی ڈیبیٹ ہے قوم اس سے نہیں نکل پائی. اور اسپیشلی کل جب جسٹس اطہر من اللہ، جن کے بارے میں عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے ہر فیصلے کو ماننا چاہیے، اور ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور ان کے کلپس آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے کیا تاثرات ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں، اور ان کی ایمانداری کی، ان کی فرض شناسی کی وہ گواہیاں دیتے رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو اکراس دا بورڈ لوگ ان کی عزت تکریم کرتے ہیں. کل جب ان کا اختلافی نوٹ آیا تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں اپنی دانست میں کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں، اور جو بڑے اہم اور بڑے غور طلب سوالات ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کیا جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے آپ کو 5 رکنی بینچ سے علیحدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جو 7 رکنی بینچ سے شروع ہوا اس سے علیحدہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کیا، نہ میں نے کیس سننے سے معذرت کی. اب لگتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ 4-3 کا فیصلہ لگ رہا تھا جس طرح بات جا رہی ہے، تو اطہر من اللہ صاحب کو اس بینچ سے آؤٹ رکھا گیا. یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو قانونی ماہرین ہیں اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا گیا بغیر کسی وجہ کے. بینچ ایک دفعہ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا جج معذرت کر لے یا کوئی نیا بینچ تشکیل دیا جائے. جب تک وہ بینچ چلتا رہے گا آپ کسی جج کو اس سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ قانونی لینگویج میں خود ریکیوز نہ کرے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کو اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے کہ سوو موٹو یا اوریجنل جورسڈکشن کب ایکسرسائز ہو سکتی ہے. وہ تب ہو سکتی ہے، یہ مارجنلائز گروپس کے لیے ہے، یہ پسے ہوئے طبقوں کے لیے ہے، یہ ان طبقات کے لیے ہے جن کا معاشرے میں استحصال ہو رہا ہو. یہ ان کو بچانے کے لیے آئین میں ایک پروٹیکشن رکھی گئی تھی.
آئین میں ان کو تحفظ دیا گیا تھا کہ کوئی غریب آبادی ہے, کوئی ایک ایسی اقلیت ہے جس کو اپنے حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے, تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن سو موٹو کی آرٹیکل 184(3) کی استعمال کی جاتی ہے طاقتور لوگوں کے لیے, سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے. دیکھیے, جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک میں شروع ہوا لائرز موومنٹ کے نتیجے میں, ایک اچھی چیز تھی, مگر یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اب جوڈیشل انٹرفیئرنس میں تبدیل ہو چکا ہے. یعنی اب باقاعدہ پارلیمان کے معاملات میں, سیاسی پارٹیوں کے معاملات میں عدالتی مداخلت کی جو ٹرم ہے وہ آ گئی ہے. اور کل اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ پولیٹیشنز ان جوڈیشل روبز, یعنی وہ جو گاؤن ایک پہنتے ہیں جج صاحبان, وہ جج کا ہونا چاہیے, اس گاؤن کے نیچے کوئی سیاستدان نہیں ہونا چاہیے. اور سیاسی اختلافات, سیاسی تنازع, اس میں کورٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اس اسمبلی کے ڈیسولوشن کا بھی ذکر کیا. دیکھیے, یہ ایک بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے اس ملک میں, جس کے تحت پہلے قومی اسمبلی کو کیسے توڑا گیا کہ جب کہ تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی. آئین کہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ہوتے ہوئے اسمبلی کو نہیں توڑا جا سکتا. ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی فیل کیا. اب اس کے بعد 63A جو یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا رکن اسمبلی جو اپنی پارٹی کے سربراہ کی منشا کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ ڈی سیٹ ہوگا. کہیں آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. آئین نے ایک سزا تجویز کر دی, سزا بتا دی کہ یہ ووٹ ڈالنا, اگر آپ ووٹ ڈالیں گے پارٹی سربراہ کی ہدایات کے خلاف تو پھر آپ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ کیسا گناہ ہے کہ یہ گناہ سرزد بھی نہ ہو اور اس گناہ کی سزا بھی دے دی جائے, کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کا فائدہ پہنچانا مقصود تھا. اب 63A میں بڑا کلیئر ہے, جتنے بھی خط لکھے گئے قومی اور صوبائی اسمبلی کے منحرف اراکین کو, وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے لکھے گئے. آن ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے غلط ثابت کر دیں. اسد عمر نے وہ خط لکھے. مجھے بتا دینا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب بلایا گیا یا شو کاز کب ایشو کیا ہے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے یا پارلیمانی پارٹی نے. یہ عمران خان کی سہولت کاری ہوئی کہ وہ اتنا لاڈلا ہے, چلے اس کی چوری چکاری پہ کورٹوں کا ایک نرم ویو ہے کہ توشہ خانہ کا ٹرائل نہیں چلتا, اس کی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پہ ایک نرم ویو ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ فوج کے ادارے کو برا بھلا کہتا ہے, کیمپینیں چلاتا ہے, چلے ٹھیک ہے آپ کا ایک نرم ویو عدلیہ کا مان لیا. عدالتیں ایک سافٹ کارنر اس کے حوالے سے رکھتی ہیں اور اس کی سہولت کاری جاری ہے, وہ چوری کرے چکاری کرے, مگر کم از کم اس کے لاڈ میں, اس کے پیار میں آئین کو دوبارہ تو نہیں لکھنا تھا. اپنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ وہ لاڈلا ضرور ہوگا کہ اس کی چوری ڈکیتی, اس کے معاملات کو آپ پسے پردہ ڈال دیں, مگر اتنا لاڈلا تو نہیں تھا کہ ایک مقدس کتاب ہے آئین کی, اس کو اس لاڈلے کی خاطر آپ نے دوبارہ اثر نو لکھا تاکہ اس کی پنجاب میں حکومت قائم ہو سکے. اور ہم نے ہوتے دیکھا, یہ کوئی بفروزے کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, اس کی بھی ہدایت نہیں. آپ نے ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ بھی کیا اور ان کے ووٹ بھی گنتی میں شمار نہیں کیے. بتا دیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوں گے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ ایک جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر تھا اور وہ 4 اپریل کو آپ نے دیکھا کہ اسی دن عدالت نے یہ آرڈر بھی دیا, تو جب یہ تاریخ لکھی جائے گی اور سیاہ باب لکھے جائیں گے عدلیہ کے کردار کے, اس میں یہ آئین کو اثر نو لکھنا بھی لکھا جائے گا. اور اس پہ بات نہیں رکی.
پھر جب چودھری شجاعت صاحب کی چٹھی آتی ہے اور وہ بطور پارٹی ہیڈ اپنے اراکین کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنا ہے، تو آئین دوبارہ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں، یہ پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ اگر پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہوتا ہے تو پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے؟ رولز یہ کہتے ہیں کہ ہی از ون امنگ ایکولز، یعنی وہ بہت سارے لوگوں میں برابری کی سطح میں ایک شخص ہے، سینیورٹی کی وجہ سے اس کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے کہ مرضی کے بینچز بنائے، کسی سے مشورہ نہ کرے، کورٹ کو تقسیم کریں اور آئین کو اثر نو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سہولت کاری میں لکھیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کو 2 دفعہ آپ نے ری رائٹ کر دیا اور پنجاب میں حکومت بنا دی۔ آج جو الیکشن پہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں، الیکشن سے ہم اللہ کا شکر ہے نہ بھاگنے والے تھے نہ بھاگیں گے۔ ہمارے تو مریم نواز شریف صاحبہ کھڑیاں میں اتنا بڑا جلسہ کر لیتی ہیں جو آپ مینار پاکستان میں نہیں کر پائے تھے، اور ہمارا عوامی رابطہ مہم بھی جاری ہے، تنظیم کے حوالے سے بھی معاملات جاری ہیں۔ تو الیکشن کی تو نوبت ہی نہ آتی ہے، اسمبلی توڑنے کی نوبت تو تب آئی جب تحریک انصاف کو یہ حکومت دی گئی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ساز باز ایسی ہے کہ ضد ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے الیکشن کروانے۔ بھائی کیوں؟ پہلے 63 آپ دوبارہ لکھتے ہیں، آئین کی تشریح غلط کر کے آئین کو اثر نو لکھا جاتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی جاتی ہے، ان کو حکومت توڑنے کا موقع دیا جاتا ہے، حکومت توڑنے کے بعد ان کی مرضی کی ڈیٹ پہ الیکشن کے آرڈر پاس کیے جاتے ہیں۔ جج پہ جج کہہ رہا ہے کہ سر آپ نے پروسیجر فالو نہیں کیا، آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی، ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک جج بینچ سے اٹھتا گیا، مگر 3 رکنی بینچ ضد پہ اڑا تھا کہ ہم نے عمران خان کی مرضی کی الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پوری فہرست ہے ایک واقعات کی کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کی سہولت کاری کی گئی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے آئین کو تبدیل کر کے اور آئین کو تبدیل کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر اس کے حق میں دیے گئے۔ تو میرا تو یہ مطالبہ ہے بڑا کلیئر کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ آواز میری آواز نہیں ہے، اس آواز میں پاکستان کی سول سوسائٹی شامل ہے، پاکستان کے وکلا شامل ہیں، اور کل کے اطہر من اللہ کے آرڈر کے بعد جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے ایک لاڈلے کو فائدہ دینے کے لیے، اس کے حق میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، اب گنجائش نہیں بنتی کہ جب آپ کے اپنے ججز آواز اٹھا کے تحریری حکم ناموں کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں تھا اور آپ نے باقی ججز کو آن بورڈ نہیں لیا اس کے اندر، تو یہ تقسیم آپ چاہتے تو ختم کر دیتے، فل کورٹ کی تشکیل کر دیتے، آج یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا۔ آپ نے باقی جج صاحبان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ تو یہ تو کل ایک عام شہری کی طرف سے ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف جوڈیشل مس کانڈکٹ کا۔ ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے بڑا کلیئر ہے کہ جج جو ہے وہ جانبدار نہیں ہوگا، جج جو ہے وہ غیر منصفانہ فیصلے نہیں کرے گا، جج کا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے، جج کو ان ساری چیزوں سے مبارہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے ججز کو ساتھ سے ہٹا دیں گے بینچ سے اور آئین اور قانون کے منافی فیصلے کر دیں گے تو پھر تو دیکھیے اب یہ ساری بات کھل کے سامنے آ گئی ہے جوڈیشل آرڈرز کے ذریعے، تو آپ کو کیوں مستعفی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے مطالبہ کیا، میں اس مطالبے کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ عوام کی آواز ہے کہ آپ مستعفی ہوں۔ اور جو کل ریفرنس کسی نے دائر کیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی کا، آج تک ریفرنس نہیں لگا، آپ نے پھر قاضی فائزیسا کے آرڈر کی نفی کرنے والے 6 ممبر بینچ میں ان کو بٹھایا، یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ کرپٹ ہے، اس کے بچے اس کے فرنٹ مین ہیں، ایک اس نے جو لاہور میں گھر 40 کروڑ کا 10 کروڑ میں خریدا ہے، اربوں کی اس کی بنامی پراپرٹی ہے، مگر کیونکہ یہ میری گروپنگ میں شامل ہے میں اس کو ساتھ بٹھاؤں گا۔ یہ بھی مس کانڈکٹ ہے کہ آپ نے اس کو 6 رکنی بینچ میں شامل کیا باوجود اس بات کے کہ کرپشن کے الزامات لگے ہوئے ہیں، کرپشن کے ثبوت آ گئے ہیں۔ ایک نہیں 6 ریفرنسز بار کاؤنسلز کی طرف سے، شہریوں کی طرف سے، میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے اس کی طرف سے،
وہ پینڈنگ ہے, اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا جا رہا. ہمارے کیسز لگتے ہیں لائٹنگ سپیڈ سے, یوں, جس میں ہمیں سزا دینی ہو یا جس میں ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا ہو, وہ گھنٹوں میں کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. مگر جب اپنی باری آتی ہے, اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے لوگوں کی باری آتی ہے, تو 6 مہینے وہ کیس لگتا ہی نہیں ہے, کیونکہ سہولت کاری ہے, ساز باز ہے, ملی بھگت ہے. کہاں گئی وہ آڈیو مظاہر نقوی کی جس میں وہ بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب سے؟ کہاں گیا وہ محمد خان بھٹی کا بیان جس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے فرنٹ مین ہیں, ہم ان کو پیسے بھی دیتے رہے ہیں, ان کے کام بھی کرتے رہے ہیں, اور ان ریٹرن وہ ہمارے حق میں فیصلے کرواتے رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ہے یا یہ ریفرنس نہیں لگیں گے؟ ملک کی جوڈیشل تاریخ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ تاثر بھی ہے, کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اتنا متنازع کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہو گیا ہے. اور یہی وہ جو پارٹی ہیڈ کو ڈکٹیٹر کہا تھا, وہی فرد واحد جو ون مین شو, میں تو نہیں کہہ رہا, ون مین شو ایک جوڈیشل آرڈر میں منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ون مین شو ہے. ون مین شو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ جو ہے وہ اجتماعیت پہ مبنی نہیں ہے, انفرادیت پہ مبنی ہے, اور انفرادیت جڑی ہے اپنے مفاد سے اور ایک سیاسی جماعت کے مفادات سے. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ آئین کے تابع ہے, قانون کے تابع ہے؟ یہ بات یہ نہیں ہے. ایک لاڈلے کی سہولت کاری میں اس کے تمام گناہ معاف کیے, چلے مان لیا, بوجھل دل سے مان لیا, اس کے لیے آئین دوبارہ لکھ دیا. اس کو تحفظ کرنے والے ججز کے خلاف ریفرنس فکس نہیں ہوتے ہیں. ایک کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ آ رہی ہے. یہ چارج شیٹ ہے جو آپ کے بردر ججز آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں, اور یہ معاملہ پروسیجر کا ہے کہ 184(3) کب ایکسائز ہونی تھی غلام محمود ڈوگر کے کیس میں بلا کے چیف الیکشن کمشنر کو کھڑا کر دیں. یہ اسی طرح کے بکری چوری کا مقدمہ کر دیں کسی سیاستدان پہ, اور اس پہ اور چوریاں ڈال دیں. مقدمہ غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا ہے, 2 جج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے, ہمارا خیال ہے. تو بھائی معاملہ کچھ اور ہے, بات کچھ اور آپ کر رہے ہیں. آج کل تو چلے روزہ لگ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ روزہ لگ جاتا ہے لوگوں کا, اس دن تب تو روزے بھی نہیں تھے. تو یہ معاملات بڑے سنگین ہیں. آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا باقی معاملات کو آگے چلانے کے لیے, ورنہ آپ کے کس حکم کو کون مانے گا اور کیوں مانے گا جب اتنے سوالیہ نشان آپ لگا دیں گے اپنے ادارے کے اوپر. ہمیں اس ادارے کا احترام ہے, اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے, ہم دکھی ہیں. اس ادارے کو بچائیے, اس کی ساکھ کو بچائیے, عدل کے نظام کو بچائیے. سہولت کاری بند کریں ایک لاڈلے کی, اور اپنے ساتھ بیٹھے ایک شخص جس کے خلاف ریفرنس آ چکا اس کو لگائیں. کسی شہری نے بڑی ہمت کی جس نے آپ کے خلاف ریفرنس دے دیا مس کانڈکٹ کا, وہ بھی فکس ضرور ہو, مگر اس کا تو پہلے ساز باز لیں کہ اس نے کیا کرپشن کی ہے, اور یہ ٹرک کیا تھا, اور وہ آڈیوز کیا تھی. کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, صرف گروپنگ کی وجہ سے اس کو ساتھ بٹھا کے ایک آرڈر کو اڑا کے مار دیا. اس کا مطلب کہ آپ کا پہلے سرکولر غلط تھا, آپ نے غلط سرکولر جاری کیا تھا, آپ کو جوڈیشل آرڈر پاس کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑا. اور 6 جج جو آپ نے اپنی مرضی سے بٹھائے, اس پہ میں آپ کیا کہوں, اور وہ کیوں بٹھائے اور 5 منٹ میں اس کو کیوں اڑایا؟ کیونکہ آپ اپنی گروپنگ کو تقویت دینا چاہتے تھے, جس سے ادارے کی ساکھ مزید متاثر ہوئی ہے. تو اس لیے استعفے کا مطالبہ ہے, اور یہ سہولت کاری اگر بند نہیں ہوگی تو پھر ہمیں بھی اپنا اقلاع عمل کا اعلان کرنا پڑے گا. جانتے ہیں آئین کا آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ جج کا جو کنڈکٹ ہے, جج کی جو بھی پروسیڈنگ ہے عدالت کی, وہ پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث نہیں آ سکتی. جی, لیکن جو کچھ ہم نے سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے اندر دیکھا, کیا وہ سب کچھ آئینی تھا؟ دیکھیں ہم تو بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں. آرٹیکل 209 بھی موجود ہے نا, جس کے تحت ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. اب جج کے کانڈکٹ کی تو اسمبلی میں بات ہوئی, جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ ان ججز کا 4-3 کے فیصلے پہ ایک بحث چھیڑی گئی ہے کہ فیصلہ 4-3 کا اناؤنس 3-2 کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو معاملات چلے ہیں تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو جوڈیشل آرڈرز ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر ہے, یحییٰ افریدی صاحب کا آرڈر ہے, جمال خان مندوخیل صاحب کا آرڈر ہے, اطہر من اللہ صاحب کا آرڈر ہے. تو یہ 4 سپریم کورٹ کے ججز کے آرڈر ہیں جس پہ یہ ساری بحث مبنی ہے. یہ اگر شاید آرڈر نہ ہوتے تو یہ پارلیمنٹ میں بحث نہ ہو رہی ہوتی, کیونکہ وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے, پبلک پراپرٹی ہے, پبلک ڈومین میں آ چکا ہے. تو یہ ساری بحث ان جوڈیشل آرڈرز کی موجودگی میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ ایک مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے کہ ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈھب کے ہیں فیصلے, نہ نظیر ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. اچھا عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال اس وقت ہے, ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے,
पंजाब के अंदर भी, और 14 में तारीख दे दी गई है इलेक्शन की। तो अब इलेक्शन के लिए विफाकी हुकूमत पैसे देगी और पंजाब हुकूमत के साथ चलेगी, या इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को ही होंगे? देखिए, बात यह है, इस मुल्क में अलहदा इलेक्शंस की गुंजाइश है नहीं, इसीलिए तारीख में कभी भी अलहदा इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई फायदा ना हो उसकी हुकूमत की वजह से, वो चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में हो। अब जब हमारी वफाक में हुकूमत है या किसी हमारी आ जाती है, किसी की भी आती है पंजाब में, तो क्या पंजाब वाली गवर्नमेंट जो 55% आपकी आबादी का है वो सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असेंबली के इलेक्शनों पे असरअंदाज नहीं होंगे? क्या शफाफ, साफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे एक इलेक्शन पहले कराने से? और अब्बास साहब मुझे ये बताएं, पंजाब ही क्यों, खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया था? यानी जब फैसला देने पे आए तो पंजाब में इलेक्शन का फैसला दे दिया। ये अगर दोनों इलेक्शन इकट्ठे का ऑर्डर दे देते ना, एक अभाम थोड़ा पैदा हो जाता है कि शायद ये सहूलतकारी और मिली भगत नहीं है। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस करके कोर्ट ने ये बता दिया है कि वो तरीके इंसाफ की बी टीम है। अच्छा, ये बताइए अता साहब, कल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, आप सीनियर रहनुमा हैं, तो कल दबे लफ्जों में कह नहीं दिया गया कि फौज जो है वो मसरूफ है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है फौज के खिलाफ, और ये सीधे से इशारा पीटीआई की तरफ है, मतलब फिर पीटीआई के लिए मुश्किल है। देखिए, एक तो कल जो शंबे नामी एक दहशतगर्द बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, जो बहुत सारी कार्रवाई में मुलव्वस था, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की काविशों को सराहा गया, और मैं समझता हूं कि वो उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि एक सियासी जमात हमारी एक प्रीमियर एजेंसी पे जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, जिसके अभी पीछे एक ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए हैं वाना वजीरिस्तान में, ब्रिगेडियर बरकी, आए रोज ISI के अफसरान और जवानों की शहादतें होती हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान। एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है।